ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہے کہ انسانی صحت پر منفی ماحول، گندا ماحول، ماحولیاتی آلودگی، ناقص غذا اور جراثیموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ انسانی صحت اور انسانی طبیعت پر جس طرح ان تمام چیزوں کے اثرات مسلم ہیں، منفی ماحول کا اثر انسانی زندگی میں رہتا ہے، گندے ماحول کا اثر زندگی میں رہتا ہے، ناقص غذا کا ماحول بھی انسانی زندگی میں رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اثرات جس طرح انسانی زندگی میں مسلم ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک انسان جب غلطی کرتا ہے، ایک انسان جب نافرمانی کرتا ہے، ایک انسان جب اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، ایک انسان جب اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ایک انسان جب اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو اس کا اثر، اس کی نافرمانی کا اثر، اس کے گناہ کا اثر، اس کے بغاوت کا اثر اس کی زندگی میں دکھتا ہے۔
آپ کوئی بھی گناہ کیجئے، گناہ ہوتا ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی گناہ ہے، قرآن کی تلاوت کو جان بوجھ کے نہ کرنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، حسد کرنا بھی گناہ ہے، تکبر کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو ضلالت کی نگاہ سے کسی کو حقیر سمجھنا بھی گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی انسان وہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کا اثر، گناہ کا اثر اس کی زندگی میں دکھتا ہے۔ میں چند ایک مثال کے ذریعہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک انسان جب اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں چند ایک مثال کے ذریعہ۔ ایک انسان جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر انسان کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، ہر انسان کا اللہ کے ہاں ایک عزت ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کا اللہ کے ہاں ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان غلطی کرتا ہے، ایک انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی قدر و منزلت کو، اپنی عزت کو، اپنے مقام و مرتبے کو اللہ کے یہاں سے گھٹا لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، دنیا میں کسی اور شخص کے پاس اس کی اسے عزت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے اللہ نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو رسوا کر دے، اللہ جس کو ذلیل کر دے، کون ہے جو اس کو عزت دے دے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ رب العالمین کسی کو رسوائی میں مبتلا کر دے، اللہ کسی کو ذلیل کر دے، تو کون ہے؟ دنیا میں کوئی ہے جہاں سے ہم عزت خرید سکیں، جہاں سے ہم عزت لے سکیں، جہاں پر ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جا سکیں؟ نہیں دیکھے جا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اگر ہم گر گئے، اللہ رب العالمین کی یہاں سے اگر ہم اپنی عزت کو کھو دیے، تو یاد رکھیے دنیا میں کہیں اور ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ تو انسانی زندگی میں گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، انسان اگر معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، انسان اگر نافرمانی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں جو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کو وہ کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کوئی بھی ہو، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس انسان کو اللہ کی یاد سے غافل رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ کے دین سے غافل رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ کو راضی کرنے سے غافل رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ کو خوش کرنے سے غافل رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الحج کے اندر کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو الرحمن کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو الرحمن کی یاد سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، چنانچہ وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ رحمان کی یاد سے غافل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اپنی منمانی کی زندگی گزارنا۔ تو جو بندہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کر کے اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے قانون کے خلاف ہٹ کر کے اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، شیطان اس کا دوست بنتا ہے، اور پھر شیطان اس کو اپنے اعتبار سے اس کو استعمال کرتا ہے، شیطان اس کو پھر اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے۔ اور انسان جب غلطی کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، انسان جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پریشان حال اور پھر وہ حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے، ایسا انسان حقیقی چین و سکون اور جو اصل سکون کی جو غذا ہے، اس غذا سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے مسلمان، میں عام انسان کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ایسے مسلمان جو اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کو اللہ کے دین سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، کتاب و سنت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، جن کے پاس مال و زر کی کمی نہیں، جن کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن آپ جب بھی ایسے انسان کے پاس جاؤ، جب بھی آپ ایسے انسان سے ملاقات کرو، آپ کی زبان سے کھلنے سے پہلے، آپ کی زبان سے کچھ کلمات نکلنے سے پہلے وہ انسان اپنی زبان کھولتا ہے، اپنی زبان سے شکوے شکایت نکالتا ہے، اپنی زبان سے شکوے شکایت کے جملے نکالتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ کرنے کی وجہ سے ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 اور 124 کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بندہ، وہ انسان اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن شکوہ شکایت کرے گا، کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ اللہ رب العالمین آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میرے پاس بینائی تھی، میں دنیا میں دیکھتا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کہ اسی طریقے سے تمہارے پاس ہماری آیتیں آیا کرتی تھی، لیکن تم نے اس کو دنیا میں بھلا دیا، لہٰذا آج بھی تم بھلا دیے گئے ہو۔ تو اللہ کے ذکر، اللہ کے دین، اللہ کی یاد سے جو بندہ غافل رہے گا، وہ بندے کی زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چین و سکون اور راحت کی ہوتی ہے، اس راحت اور چین و سکون کو اللہ چھین لیتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جو دل میں آئے کرو، لیکن یاد رکھو اس درخت کے پاس مت جانا، اگر درخت کے پاس جاؤ گے فتکونا من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کے قریب چلے گئے، چنانچہ ایسی صورت میں ان کو جنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایک خطا کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس جو موجود نعمتیں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں بھی روک دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے، اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے کی بنیاد پر انسان کے یہاں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایسے صورت میں انسان کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، نہ اللہ سے اسے شرم، نہ لوگوں سے اسے شرم، نہ اللہ سے اسے شرم، نہ لوگوں سے اسے شرم۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رہتی، گناہوں کے نتیجے میں، برائیوں کے نتیجے میں وہ اس قدر شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے، شرم و حیا سے خالی ہو جاتا ہے کہ اگر ایسے انسان کی ماں، بیٹی یا بہن اگر بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں بغیر پردہ کے گھومتی ہے یا پھر کسی غیر محرم سے باتیں کرتی ہیں، تو ایسا انسان اس کو عام سی بات محسوس کرتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، یہ معاشرے میں رواج ہے، یہ سماج میں رواج ہے، یہ عام سی بات انسان اس کو تصور کرتا ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے، یہ سب نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے، یہ سب اللہ کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کتنے مسلم گھرانوں کی لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہیں اور ماں باپ باقاعدہ طور پر جا کر کے اس کے ڈانسوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس گھر سے حیا نکل جائے، جس گھر سے شرم چلی جائے، جس گھر سے حیا چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔
حیا اور ایمان جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک نکل آتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ آپ کے پاس حیا ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس شرم نہیں تو آپ کے پاس ایمان نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے شرم ہو جاؤ، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو مرضی آئے کرو۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جب جی چاہتا ہے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جب جی چاہتا ہے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ یہ سب ہمارے بے حیا اور بے شرم ہونے کی وجہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، ایک انسان بے حیا کب ہوتا ہے، ایک انسان بے شرم کب ہوتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے۔ ایک انسان جب بے حیا کب ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے۔ ایک انسان بے حیا کب ہوتا ہے، جب وہ انسان اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ گناہوں کا نتیجہ، ایک بہت بڑا نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے، ہم میں سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ فلاں جگہ سے روپیہ ملنے ہی والا تھا، فلاں جگہ سے دولت ملنے ہی والی تھی، فلاں جگہ سے پیسے آنے ہی والے تھے، فلاں جگہ سے رزق ملنے ہی والا تھا۔ ایسی صورت میں انسان کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو رزق اسے ملنے والا تھا۔ کس بنیاد پر؟ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، انسان بسا اوقات انسان کی غلطی کی وجہ سے، انسان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے نافرمان کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان جس کام کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ آسان ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے برعکس نافرمانی کے بجائے اگر وہ نیکی کرتا ہے، نافرمانی کے بجائے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے مشکل کام کو بھی آسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے مشکل کام کو بھی آسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ معمولی بات ہم نے سمجھ لیا ہے، گناہ کرنا، اللہ کے خلاف زندگی گزارنا، اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم نے عام سی بات تصور کر لی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور خاص کر کے وہ گناہ، خاص کر کے وہ نافرمانی جو تنہائی میں کیے جائیں، خلوت میں کیے جائیں، وہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ نافرمانی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامۃ بزا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی ایسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے مانند روشن ہوں گی۔ تہامہ ایک پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں باخبر کر دیجئے، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ لا علمی میں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے بھائی میں سے ہوں گے، وہ تمہاری قوم میں سے ہوں گے، اور وہ تمہاری ہی طرح تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے جس طرح تم تہجد کا اہتمام کرتے ہو، وہ تمہاری طرح راتوں کو قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہائی میں، خلوت میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو ان سے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے۔ تنہائی میں، خلوت میں وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو کریں۔ تو خلوت میں، تنہائی میں خاص طور سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، وہ گناہ نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لوہے پر جب زنگ لگتا ہے تو جو لوہے کی دھار ہوتی ہے، وہ دھار ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک مومن، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا رکھ دیا جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث کے پیش نظر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو آج حالت ہے، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، یہ حدیث ہمارے اوپر بہت زبردست فٹ آتی ہے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہم دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں۔ ارے قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن اتنا زبردست معجزہ ہے کہ اگر اس قرآن کو اگر پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، کہ اللہ کے نبی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیں تو یہ پہاڑ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ قرآن اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا، آج کے انسانوں کا یہ چھوٹا سا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اللہ کے خلاف زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم چاہیں اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، جس طرح چاہے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ گناہ بڑے خطرناک ہے۔ نافرمانی، اللہ کے خلاف زندگی، اللہ کے خلاف بغاوت، اللہ کے خلاف سرکشی، یہ بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ لہٰذا گناہ سے بچیں، نافرمانی کرنے سے بچیں، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے سے بچیں، اللہ کے خلاف سرکشی کرنے سے بچیں۔ آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے گناہ سے بچیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچیں، یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی ہیں آپ، چاہے مجلس میں ہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے بازار میں، آپ کیا کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ رب العالمین ہم تمام کی تمام حرکات سے واقف ہے، ہمارے تمام کے تمام عمل سے واقف ہے۔ یہ بھی اپنے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، مر کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک پل کا منٹ، ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دینا ہے۔ زندگی کا ایک ایک پل، ہمیں زندگی کا پورا بایو ڈاٹا ہمیں اللہ کے سامنے تنے تنہا، وہاں کوئی پھر گزارش کرنے والا، کوئی بھی وہاں پر دائیں بائیں کوئی بھی آمنے سامنے کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہم اور آپ ہوں گے، ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا زندگی کے ایک ایک پل کو۔ اس لیے ذہن رکھیں کہ مرنے کے بعد آپ کی چاہے زندگی کتنی ہو جائے، 80 سال ہو، 90 سال ہو، چاہے جتنی بھی زندگی ہو جائے، مرنا ایک دن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا پڑے گا، جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا پڑے گا۔ یہ تصور پیدا کریں، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے ہمیں نوٹ کر رہے ہیں، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے کم سے کم یہ احساس پیدا کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، موت آنی ہے، فرشتے ہماری تمام کی تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن بیوی اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ، شوہر اپنی جگہ، وہاں پر نہ تو بیوی کام آئیں گے نہ بچے کام آئیں گے۔ ارے وہاں جسم کے یہ اعضاء، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہمارے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، جسم کے تمام اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تمام کے تمام اعضاء، باڈی، تمام کے تمام باڈی، یہ جسم ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم، جب مجرمین کہیں گے اپنے یہ چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، یہ کان، یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تب مجرمین کہیں گے کہ ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی، تو مجرمین جواب دیں گے، وہ یہ چمڑے ہمارے جواب دیں گے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ تو آپ اس دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں،
تو یاد رکھیں یہ کان بھی ہمارے خلاف کل گواہی دیں گے، یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بھی، یہ پاؤں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر کے زندگی گزاریں اور یاد رکھیں گناہ پہ آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا، گناہ پہ آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ اس دنیا میں بھی نہ پچھتانا پڑے اور آخرت کے دن میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ تو ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أتم واللہ اکبر یعلم ما تصنعون۔